بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزو دوستو رفیقو، آپ کا دوست ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم، منتظم ختم نبوت فورس محمد احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تب ہی سے اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود دشمن کے نشانے پر ہے۔ دشمن قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بننے والی یہ مملکت خداداد پاکستان امن و استحکام کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرے۔ اس مذموم مقصد کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے دشمن ہمہ وقت نظریاتی اور جغرافیائی حدود پر حملہ آور ہوا۔ جہاں دشمن ملک و ملت نے مختلف کسب آزمائے، وہیں پر رسوائے زمانہ گروہ قادیانیت کو بھی استعمال کر کے اسلام، مسلمان اور پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی خاندان کا منظور نظر اور سکہ بند قادیانی چودھری ظفر اللہ خان منتخب ہوا، جس نے شروع دن سے ہی اپنے اجداد کے اطوار پر چلتے ہوئے انگریز کی غلامی کا دھم برا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے خالی جانے نہ دیا۔ اور اسی طرح 1965 کی جنگی حالات کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی فوج میں چھپے ان قادیانی ناسوروں نے کس قدر ملک و ملت کو نقصان پہنچایا، اور نہ صرف چھوٹے عہدوں پر بلکہ جرنیلوں کے عہدوں پر براجمان یہ قادیانی ناسور ہمہ وقت ملک و ملت کے ساتھ غداریوں میں سرگرم عمل۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک کو دیکھ لیں، افتخار جنجوعہ میجر جنرل تھا، دونوں قادیانی۔ تیسرا اہم قادیانی آپ کے چنڈا سیکٹر میں 1965 کی جنگ میں تعینات تھا اور وہاں کا کمانڈر تھا لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک، یہ بھی قادیانی تھا، اور ایک نامی گرامی ایئر مارشل ظفر اللہ چودھری بھی قادیانی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑا پتھر سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں پہ تعینات یہ قادیانی ناسور۔ خیر، یہ کسی ایک الگ ویلوگ میں 1947 سے لے کر آج تک سرکاری اور غیر سرکاری عہدیداران اور ذمہ داران قادیانی جو بڑے بڑے منصب پر فائز رہے ان کے حالات پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان قادیانی ناسوروں نے پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچایا، اور جب یہ اپنے عہدوں پر براجمان تھے تو ملک و ملت کے ساتھ غداری کا عہد وفا کس طرح انہوں نے نبھایا۔ لیکن آج جو اہم چیز ہے وہ ایک ایسے لاہوری قادیانی کو ایکسپوز کرنا ہے جو 2 ماہ قبل 26 اکتوبر 2023 امریکہ میں واصل جہنم ہوا۔ موصوف کا تعلق بائی برتھ قادیانی احمدی گروہ سے تھا، لیکن بعد ازاں موصوف نے اپنا تعلق قادیانی احمدی کلٹ سے توڑ کر اپنی شمولیت قادیانی لاہوری گروپ میں اختیار کر لی۔ موصوف پروفیسر غلام رسول چیمہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ موصوف نے درجن بھر کتب اسلام اور اسلامیات سے متعلق مختلف عنوانات پر لکھی۔ نہ صرف لکھی، وہ تمام کی تمام کتب اردو بازار لاہور میں بک رہی ہیں، اور ستم در ستم یہ کہ ایف اے سے لے کر ایم اے اسلامیات تک قادیانی پروفیسر غلام رسول چیمہ کی کتب امتحانات کی تیاری میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ طریقہ واردات دیکھیں کہ بھیڑ کے روپ میں چھپے یہ قادیانی بھیڑیے اسلام اور اسلام کے موضوعات کو استعمال کر کے اپنی ارتدادی سرگرمیاں پھیلانے میں مصروف عمل ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر قادیانی پروفیسر غلام رسول چیمہ کی چند کتب کے نام پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایڈیٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ان تمام کتب کے ٹائٹل پیجز آپ نے اس ویڈیو میں پن کر دینے ہیں تاکہ اویئرنس ٹو پبلک ہو کہ قادیانی کس طرح اسلام کا لباس پہن کر اسلامی موضوعات پر تباہ آزمائی کر کر عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی ارتدادی سرگرمیاں پھیلا رہے ہیں۔ قادیانی پروفیسر غلام رسول چیمہ کی مختلف تصنیفات میں سے جو مارکیٹ میں آج بھی بک رہی ہیں ان میں پہلی کتاب ہے مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، دوسری کتاب اسلام کا عمرانی نظام، تیسری کتاب مخزن تنویر الاسلام، اور یہ کتاب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر یعنی 11ویں اور 12ویں میں قرآن اور حدیث سے متعلق موضوع پر لکھی گئی ہے۔ چوتھی کتاب اسلام کا معاشی نظام، پانچویں کتاب مخزن اسلامیات ہے، اور یہ 11ویں کلاس کی اسلامیات لازمی کی کتاب کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے۔ چھٹی کتاب جواہر القرآن، مباحث فی علوم القرآن،
7ویں کتاب جواہر الحدیث مباحث فی علوم الحدیث، 8ویں کتاب اسلام کا سیاسی نظام، 9ویں کتاب اسلام اور جدید سیاسی و معاشی افکار، اور یہ کتاب ایم اے اسلامیات میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اور 10ویں کتاب جس کا مطالعہ بھی طلباء ایم اے اسلامیات کی تیاری کے دوران کرتے ہیں وہ ہے عربی زبان و ادب۔ یہ تمام کی تمام کتب قادیانی پروفیسر غلام رسول چیمہ کی تصنیف کردہ ہیں اور ببانگ دوحل اردو بازار میں بک رہی ہیں۔ ایف اے سے لے کر ایم اے اسلامیات تک یہ تمام پڑھائی جانے والی کتب اردو بازار لاہور میں کرنٹ پبلشر کرنٹ بک ڈپو کے نام سے جو ہے وہ چھاپ رہا ہے اور سرعام بیچ رہا ہے۔ اب میں مخاطب ہوں اپنے معزز اداروں سے، جناب سی سی پی او لاہور صاحب سے، چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ صاحب سے، جناب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور صاحب سے کہ حضور ایک سکہ بند قادیانی کی لکھی گئی کتابیں اور وہ بھی اسلام اور اسلامیات سے متعلق سرے بازار فروخت ہو رہی ہیں، لیکن انہیں روکنے والا، ان پر پابندی لگانے والا کوئی نہیں۔ حضرت والا یہ آپ کا فرض منصب ہے کہ اس ناسور کی کتب کی روک تھام کریں، کیونکہ ان کا شائع ہونا اور بکنا قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم۔ گزارش ہے کہ ان کتابوں کو فی الفور بین کیا جائے، اور جس پبلشر نے یہ کتب چھاپی ہیں اور جو کتب خانے والے ان کتب کو فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے، تاکہ آئندہ مستقبل میں کوئی بھی شریر ایسی ناپاک جسارت کرنے سے گریز جس سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوں اور عوام الناس میں اشتعال پھیلے۔ اور آخر میں ملتمس ہوں اپنے اس عزیز ملک پاکستان میں سرگرم عمل ان تنظیموں اور تحریکوں سے جن کا منشور و مقصود پاکستان میں دفاع عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوشاں رہنا ہے، جس میں سر فہرست تحریک لبیک یا رسول اللہ، پاکستان سنی تحریک، ادارہ صراط مستقیم، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، احرار الاسلام، شبان ختم نبوت، جمعیت علماء اہل حدیث، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کہ آپ تمامی تحریکیں اور تنظیمیں مقبول العام اور مقبول العوام ہیں۔ ختم نبوت فورم اور ختم نبوت فورس کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں بھی دست بستہ گزارش ہے کہ اس قادیانی پروفیسر غلام رسول چیمہ کی اسلام اور اسلامی موضوعات پر لکھی گئی تمام کتب کو قانونی کٹہرے میں لانے میں ہمارا ساتھ دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔